بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کی جانب سے حق کے دفاع کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق حاصل نہیں، وہ ایک قابض ہے۔ غزہ صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی مندوب نے غزہ معاملے پر بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں اور معصوم شہریوں کے نسل کشی پر خاموشی اور یوکرین معاملے پر شور شرابہ کرنے کے مغربی دوغلے پن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ 2004 کے عالمی عدالت انصاف کے ایڈوائزری کے تحت اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے درپیش خطرات یا حملوں کی صورت میں کارروائیوں کے لیے اقوام متحدہ کے حق دفاع کی شق استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کے اس کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ہی ممکن ہوگا جب وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں خون ریزی روکنے پر زور دیتے ہوئے بحران کے دائرے کو خطے تک پھیلنے سے روکنے اور سفارتی حل کا بھی مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈ نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ حملوں میں 19 اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوپہر 3:30 پر سرحد کے ساتھ ملٹری پوزیشنوں پر بیک وقت حملہ کیا گیا۔ گروپ کا کہنا تھا کہ اس نے اسرائیلی پوزیشنوں کو گائیڈڈ میزائل و توپ خانے کی گولہ باری اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی کل کی انتہائی اہم متوقع تقریر سے پہلے سرحد پر محاذ گرم ہو گیا۔ لبنان سے حملے، اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور ملک کے شمال میں ایک قصبے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ پر بڑی جنگ کے سائے منڈلانے لگے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے آج جمعہ تک کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا مزید کہنا تھا کہ سیز فائر نہ ہوا تو جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے یمنی فورسز بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے کر رہی ہے۔ یمن نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریائی صدر کم جونگ ان نے شمالی کورین حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے شمالی کوریا کے حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نے جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے احکامات کے بعد خدشہ ہے کہ وہ حماس کو ہتھیار فراہم کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق شمالی کوریا ماضی میں حماس کو توپ شکن راکٹ لانچرز بھی فروخت کر چکا ہے۔ اخبار کے مطابق جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا غزہ جنگ کے لیے حماس کو مزید ہتھیار دے سکتا ہے۔ امریکی اخبار نے اسلحے کے ماہرین کے حوالے سے لکھا کہ حماس نے اسرائیل پر حالیہ حملوں کے دوران بھی شمالی کورین ساختہ ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ کے بعد البریج کیمپ پر بھی حملہ، شہداء کی مجموعی تعداد 9200 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی رہائشی آبادیوں پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر لگاتار تیسرے روز بھی بمباری کے علاوہ اسرائیلی فوج نے البریج پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے۔ اسرائیل نے شاہدی کیمپ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے تحت چلنے والے اسکول کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے القدس ہسپتال کے قریب بھی بم برسائے۔ اسرائیل کے غزہ میں جبالیہ کیمپ پر 3 دن میں تیسرے حملے کے بعد گزشتہ 3 روز میں ہونے والے حملوں میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 700 سے زائد زخمی اور 100 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ اب تک کے اسرائیلی حملوں میں 3700 سے زائد بچوں سمیت
شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,200 ہو چکی ہے، جبکہ 24,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے پورے غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے بعد زمینی فوج کی بڑی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے خلاف حماس اور حزب اللہ کے جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی شہر کریات شمونا پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کے حملے میں متعدد گاڑیوں اور مکانات میں آگ لگ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر نے جوہری تجربات نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق منسوخ کرنے کے قانون پر دستخط کر دیے۔ روس نے جوہری تجربات پر عائد پابندی کے معاہدے کی توثیق کو منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جوہری تجربات نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق منسوخ کرنے کے قانون پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں۔ روسی پارلیمنٹ جوہری معاہدہ نہ کرنے کی توثیق منسوخ کرنے کا قانون پہلے ہی منظور کر چکی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قانون منظوری کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دستخط کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحرین نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ بحرین نے فلسطین پر وحشیانہ بمباری پر احتجاجاً اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اردن کے بعد اب بحرین نے بھی اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیا، جبکہ اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے اقتصادی تعلقات معطل کر دیے، جبکہ اسرائیلی سفیر نے بحرین کو چھوڑ دیا اور اسرائیل میں موجود بحرینی سفیر بھی واپس پہنچ گئے۔ بحرینی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بحرین کا اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلانے اور اقتصادی تعلقات معطل کرنے کا فیصلہ مملکت کے ٹھوس اور تاریخی موقف پر مبنی ہے، جو فلسطینی کاز اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ واضح ہے کہ ستمبر 2020 میں بحرین نے امریکہ میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ابراہیم معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور معاہدے کا مقصد 2 عرب ممالک اور اسرائیل اور بعد میں سوڈان اور مراکش کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔ اس سے قبل اردن نے بھی غزہ جنگ کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل سے احتجاجاً اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں بھارتی نژاد فوجی بھی ملوث نکلے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کے دوران مارے جانے والے یہودی فوجیوں کی تصاویر جاری کر دی گئیں، جس میں ایک تصویر 20 سالہ بھارتی نژاد فوجی کی بھی شامل ہے، جس کی بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی۔ مارے جانے والے بھارتی نژاد اسٹاف سارجنٹ خلیل سلیمان کا تعلق اسرائیل کے جنوبی قصبے ڈیمونا سے تھا۔ ڈیمونا کے میئر بینی بیٹن نے کہا ہے کہ ہم انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ غزہ کی لڑائی میں خلیل سلیمان کی موت ہوئی۔ علاقے میں رہائش پذیر بھارتی نژاد کمیونٹی نے خلیل کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نوجوان تھا جس کا مستقبل بہت روشن تھا۔ کمیونٹی نے غزہ کے قتل عام کے میدان میں ایک بھارتی نژاد شخص کو بھی مرنے کے لیے بھیجے جانے پر اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل فلسطین جنگ میں حماس کے حملوں میں 333 اسرائیلی فوجی اور 58 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں اتفاق۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد صدر مملکت، الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کے درمیان 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وفد نے صدر مملکت سے علیحدہ طویل ملاقاتیں کی، جس میں عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کی اٹارنی جنرل برائے پاکستان منصور عثمان اعوان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران کے ہمراہ ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی، جس میں آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں اور انتخابات کے حوالے سے کی گئی پیش رفت کو سنا اور تفصیلی بحث کے بعد اجلاس نے متفقہ طور پر ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو کرانے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔